اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ترجمہ کلاس میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور آج کی کلاس میں ہم بات کریں گے آیت نمبر 76 سے لے کر آیت نمبر 82 تک۔ ہمارے ساتھ رہے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب اپنی کلاس کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے پچھلی آیات مبارکہ میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ بنی اسرائیل پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کون سے انعامات کیے تھے، اور بنی اسرائیل نے تورات میں جو احکامات مکمل موجود تھے اس کو وہ کیسے تبدیل کیا کرتے تھے۔ آج کی آیات مبارکہ ہم یہاں سے شروع کرتے ہیں، آیت نمبر 75۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا، اور جب لقوا، وہ ملتے ہیں، الذین، ان لوگوں سے، آمنوا، جو ایمان لائے، قالوا، تو وہ کہتے ہیں، آمنا، ہم ایمان لائے۔ دیکھیں اب یہ ان لوگوں کے بارے میں بات کی جا رہی ہے۔ اگر ہم بات کریں تو اسی سورہ مبارکہ کے دوسرے رکوع میں بھی یہ لوگ یہ کہا کرتے تھے کہ جب یہ لوگ ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لیں، لیکن جب یہ خلوا الی شیاطینہم، اپنے شیطانوں کی طرف چلے جاتی ہیں تو پھر وہ مذاق کرنے کے بارے میں سوچنا شروع کر دیتے ہیں۔ وَإِذَا خَلَا، اور جب یہ الگ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، وَإِذَا، اور جب خلا، الگ ہوتے ہیں، بعضهم الی بعض، ان کے بعض کی طرف، قالوا، تو وہ کہہ دیتے ہیں، قالوا، تو وہ کہہ دیتے ہیں، کیا تحدثونہم، کیا تم کہہ دیتے ہو ان سے، بما فتح اللہ، وہ چیز جو کھول کر بیان کر دی ہے اللہ نے، علیکم، تمہارے اوپر، لیحاجوکم بہ، لیحاجوکم بہ، تاکہ وہ جھگڑا کرے تم سے، بہ، اس کے بعد، عند ربکم، تمہارے رب کے نزدیک، افلا تعقلون، تو تم عقل کیوں نہیں رکھتے، یا تم عقل کیوں نہیں رکھتے، تم عقل کیوں نہیں کرتے، تم سمجھتے کیوں نہیں ہو۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جب یہ کہتے ہیں کہ ایمان لاؤ، تو مومنوں کے پاس جب یہ ہوتی ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لیں، اور جس وقت یہ آپس میں ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو پھر وہ کہتے ہیں کہ ہم جو بات اللہ نے تم پر ظاہر فرمائی وہ تم ان کو اس لیے بتا دیتے ہو کہ اسی کے حوالے سے تمہارے پروردگار کے سامنے تم کو الزام دیں یا تمہارے ساتھ جھگڑا کریں تمہارے رب کے پاس۔ کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ اولا یعلمون، کیا نہیں جانتے، ان اللہ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ، یعلم، جانتا ہے، ما یسرون، جو وہ چھپاتے ہیں، وما یعلنون، اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں۔ اس آیت مبارکہ کے حوالے سے کافی احکامات ہمیں ملتے ہیں کہ جو کچھ بھی ہم چھپاتے ہیں یا ظاہر کرتے ہیں، ما تبدون، جو تم ظاہر کرتے ہو، وما تکتمون، اور جو تم چھپاتے ہو، جو ظاہر کرتے ہیں جو چھپاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ساری چیزوں کو جاننے والا ہے۔ بلکہ قرآن مجید میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، ان اللہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ تو سینوں کے اندر جو باتیں دفن ہیں وہ بھی جانتا ہے کہ وہ کیا ہیں۔ ومنہم، اور ان میں سے بعض، ٹھیک ہے، امیون، امی ان پڑھ کو کہتے ہیں، لا یعلمون، وہ نہیں جانتے، الکتاب، کتاب کو، الا، مگر، امانی، آرزوئیں ہیں، چاہتے ہیں، خواہشات ہیں، وَإِنْهُمْ، اور نہیں ہے وہ، الا یظنون، مگر وہ گمان کرتے۔ اب دیکھیں، اور بعض ان میں سے ان پڑھ ہیں کہ اپنے خیالات باطن کے سوا کہ وہ اللہ کی کتاب سے واقف ہی نہیں ہیں، اور وہ گمان نہیں کرتے، صرف ظن سے کام لیتے ہیں، بس گمان کرتے رہتے ہیں کہ اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو احکامات انہیں دیے ہیں اس پر عمل کرنا بھی ضروری ہے یا نہیں۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو ان پڑھ ہیں۔ اب امی سے کیا مراد ہے، اس کے بارے میں بھی مزید جو ہے وہ سن لیتے ہیں، تاکہ آگے جانے سے پہلے ہمیں امی اور امنیہ جو آگے اللہ نے قرآن مجید میں الفاظ استعمال کیے ہیں ان کے بارے میں تھوڑا سا بتاتا چلتا ہوں آپ کو۔ تو محترم سامعین، کہ مسلمانوں کے سامنے تورات کی ایسی آیات جب بیان کی جاتی تھیں جو ان کے خلاف حجت ہوتی تھیں، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے امیین فرمایا، مطلب امی وہ شخص ہے جو لکھنا پڑھنا نہ جانتا ہوں، یعنی جس طرح ماں کے پیٹ سے انسان جو ہے وہ ان پڑھ پیدا ہوتا ہے اور اسی حالت پر وہ ہو اور اس نے کسی سے علم حاصل نہ کیا ہو تو اس کو کیا کہا جاتا ہے، امی، ٹھیک ہے۔ اور امانیہ اور امنیہ یہ اس کی جمع ہے، اور امنیہ کا ایک معنی یہ بھی ہوتا ہے کہ پڑھنا، یعنی یہ عام ان پڑھ لوگ صرف زبانی تورات کو پڑھ لیتے ہیں، اس کے معنی نہیں جانتے۔ جیسے اگر ہم اس کو عام مثال میں اگر یوں سمجھیں کہ بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں ہمارے بر صغیر میں بھی جو کہ قرآن مجید تو پڑھ لیتے ہیں، اس کی عبارت کو تو پڑھ لیتے ہیں، لیکن اس کے معنی کا ان کو نہیں پتہ ہوتا، یعنی جو تمنائیں، آرزوئیں، خواہشات ہوتی ہیں انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا، بس ان کی تمنا ہوتی ہے کہ اللہ ان کو معاف کر دے، ان پر رحم فرمائے، اور انہیں پکڑے نہیں، ان پر گرفت نہیں فرمائے، اور ان کے آباء و اجداد میں جو انبیاء ہیں وہ ان کی شفاعت کریں گے،
یا ان کے علماء کی جو تمنائیں تھیں کہ دوزخ کی آگ تو ان کو صرف چند دن جلائے گی، تو اس آیت کا معنی یہ ہے کہ وہ لوگ سوائے جھوٹی اور من گھڑت باتوں کے کتاب کا علم نہیں رکھتے اور جو انہوں نے اپنے علماء سے سنی ہیں، تو ان کو یہ تقلید کرنے کے لیے کہا گیا ہے۔ لیکن یہاں پہ ہم بات کریں تو امیہ، تو اس کا مطلب بھی یہی ہوگا کہ وہ لوگ جو کہ پڑھنا لکھنا نہیں جانتے، جیسا کہ ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ امی جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کو بھی کہا گیا ہے، کیونکہ آپ جو ہے وہ ماں کے پیٹ سے تو نہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو سارے احکامات، سارے علوم سکھا دیے، تو آپ سب سے زیادہ جو ہے وہ علوم کو جاننے والے ہیں۔ حالت آگے چلتے ہیں، فویل، پس ہلاکت ہے، للذین، ان لوگوں کے لیے، یکتبون، جو لکھتے ہیں، الکتاب، کتاب کو، بیدیہم، اپنے ہاتھوں سے۔ اب دیکھیں یہ کتاب کیا ہے، اس کتاب سے مراد تورات بھی ہو سکتی ہے، اور اس کتاب سے مراد اللہ کی کتاب قرآن مجید بھی ہو سکتی ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ ان لوگوں کے لیے ہلاکت ہے جو اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں۔ اب ہلاکت اور افسوس کیوں ہو رہا ہے اس کی وجہ سن لیں۔ ثم، پھر، یقولون، وہ کہتے ہیں، ھذا، یہ کتاب، من عند اللہ، اللہ کی جانب سے ہے، لیشترو، تاکہ وہ خریدے، تاکہ وہ لے، بھی، اس کے بدلے میں، قرآن کے بدلے میں، ثمنا قلیلا، تھوڑی قیمت، یہاں بھی ہم مول بھی لے سکتے ہیں یا قیمت کے معنی میں بھی ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں، تاکہ وہ اس کو تھوڑی قیمت کے بدلے میں حاصل کریں یا آگے دنیاوی فوائد کو حاصل کرنے کے لیے آگے بھیج دیں۔ اللہ نے فرمایا فویل، تو ہلاکت ہے، لہم، ان کے لیے، فویل لہم، تو ہلاکت ہے ان کے لیے، مما کتبت ایدیہم، کہ جو وہ اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں، وویل لہم مما یکسبون، اور ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو وہ اس سے کماتے ہیں، اب دیکھیں اس آیت مبارکہ میں اللہ نے کیا فرمایا، پس عذاب ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ یہ کتاب اللہ کی جانب سے ہے تاکہ اس کے بدلے میں تھوڑی سی قیمت لے لیں، سوائے ان کے لیے عذاب ہے کہ انہوں نے اپنے ہاتھ سے لکھا اور جو کچھ انہوں نے کمایا وہ اس کے سبب ان کو عذاب دیا جائے گا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ فویل لہم کا معنی ہے کہ ان پر عذاب ہو۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا کہ ویل جو ہے یہ جہنم ایک پہاڑ ہے، اور حضرت ابو سعید نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا کہ ویل جو ہے وہ جہنم ایک وادی کا نام ہے، اور کافر جو ہے وہ اس کی گہرائی تک پہنچنے سے پہلے 40 سال تک گرتا رہے گا۔ اور ان حدیث کے اعتبار سے یہ بھی بات ثابت ہوتی ہے کہ ویل کا معنی یہ ہے کہ جو یہودی اپنی طرف سے لکھ کر کتاب اللہ میں تحریف کر دیتے ہیں ان کو جہنم کی گہرائی میں جہنم کی پیپ پینے کا عذاب دیا جائے گا۔ جامع البیان جلد نمبر 1۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت عثمان بن عفان راوی ہیں، یہودی اپنی خواہشات کے مطابق تورات میں احکام لکھتے اور جو احکام ان کو ناپسند ہوتے اس کو وہ مٹا دیتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بات سے منع فرمایا اور فرمایا کہ اللہ کا ان پر غضب ہوا۔ جامع البیان۔ آگے بڑھتے ہیں، وقالو، اور وہ جنہوں نے کہا، لن، ہرگز نہیں، تمسا، چھوئے گی، وقالو، اور وہ جنہوں نے کہا، لن، ہرگز نہیں، تمسا، چھوئے گی، نہ ہمیں، النار، آگ، الا ایاما معدودہ، مگر گنتی کے چند دن۔ قل، فرما دیجئے، قل اتخذتم، کیا تم نے لے لیا ہے، عند اللہ عہدا، اللہ سے کوئی وعدہ، کیا تم نے اللہ سے کوئی اقرار لے رکھا ہے کہ تمہیں آگ جو ہے وہ صرف چند روز ہی ملے گی، چند روز کے سوا نہیں چھو سکے گی؟ عجیب بات ہے۔ فلن یخلف اللہ عہدہ، فلن، تو ہرگز نہیں، یخلف، وعدہ خلافی کرتا، اللہ تعالیٰ، عہدہ، اپنے وعدے کی، ام تقولون، یا تم کہتے ہو، علی اللہ، اللہ پر وہ باتیں، ما لا تعلمون، جو تم نہیں جانتے۔ تم اللہ پر وہ باتیں کہتے ہو جو تم خود ہی نہیں جانتے۔ وہ لوگ کہتے ہیں کہ آگ تو ہمیں صرف چند دن ہی ملے گی، باقی تو ہمیں نہیں ملے گی، تو آپ فرما دیجئے کہ کیا تم اللہ سے وعدہ کر چکے ہو کہ تمہیں آگ جو ہے وہ چند دن کے سوا زیادہ دیر نہیں ملے گی؟ تو اللہ جو ہے وہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا، اور تم اللہ کے بارے میں ایسی باتیں کہتے ہو کہ جن کا تمہیں خود علم نہیں ہے۔ تو دیکھیں ان آیات مبارکہ میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے دشمن یہودیوں نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جہنم میں صرف تھوڑی سی دیر کے لیے جو ہے وہ داخل کرے گا، اور یہ مدت جو ہے وہ 40 دن کی ہو سکتی ہے، چونکہ ہم نے جو ہے وہ بچڑے کی عبادت کی تھی تو اس کی سزا ہمیں دی گی، یا اس کی مدت جو ہے وہ 1000 سال، 2000 سال، یا ہر 1000 سال کے مقابلے میں، یا 7 سال یا 2 سال، اس طرح مختلف روایات جو ہیں وہ انہوں نے بیان فرمائی ہیں۔
اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کیوں نہیں جنہوں نے برا کام کیا اور ان کی برائی نے ان کو پوری طرح گھیر لیا اور وہ جہنمی ہیں۔ جامع البیان جلد نمبر 1، ٹھیک ہے۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو جہنم میں رکھیں گے، جیسے کہ مشرک ہو گئے، کافر ہو گئے، وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، خالدین فیہا، جنتی لوگ جنت میں ہمیشہ رہیں گے اور جہنمی لوگ جہنم میں ہمیشہ رہیں گے۔ جو کافر اور مشرکین اور منافقین کے بارے میں بات کی جا رہی ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ برائی اس کا احاطہ کر لے گی، اور احاطہ اس وقت ہوگا کہ جب اس کے دل سے بھی تصدیق نکل جائے گی اور اس کے ایمان میں کوئی چیز باقی نہیں رہے گی۔ ہاں، اہل سنت اگر یہ کوئی گناہ کبیرہ کا ارتکاب کر لیں اور وہ مسلمان کی ہوئے بغیر مر گئے، مطلب توبہ نہیں کی، اس کی بخشش ہو سکتی ہے۔ یعنی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، سورۃ النساء، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ساتھ شرک کیے جانے کو نہیں بخشے گا، اور جو گناہ اس سے کم ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہیں گے ہی بخش دیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اس آیت مبارکہ کی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ اللہ پر وہ باتیں یہ لوگ کہتے ہیں جو وہ خود بھی نہیں جانتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو جہنمی لوگ ہیں جب یہ جہنم میں جائیں گے تو یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس میں رہیں گے۔ آگے دیکھتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلا، ہاں کیوں نہیں، من کسب سیئہ، جو برائی کرے، وَأَحَاطَتْ بِهِ، اور وہ برائی اس کو گھیر لے گی، خطیئات اس کی خطاؤں کو بھی، فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، تو یہی لوگ جو ہے وہ دوزخی ہیں، ہم فیہا خالدون۔ دیکھیں ان لوگوں نے کہا تھا نا کہ آگ ہمیں یا اللہ ہمیں جہنم میں چند دن رکھے گا، تو اللہ نے فرمایا نہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ نے فرمایا جو کوئی برا کام کرے یا اس کے گناہ اس کو ہر طرف سے اس کو گھیر لیں تو ایسے لوگ جو ہے وہ دوزخ میں جانے والے ہیں اور وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ جو برا کام کرتے ہیں اور برے کام کو کرتے ہی رہتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا کہ وہ آگ میں ہمیشہ آئیں گے۔ والذین آمنوا، جو لوگ ایمان لیں، وعملوا الصالحات، جنہوں نے نیک کام کیے، اولئک اصحاب الجنہ، یہی لوگ جو ہیں وہ جنت والے ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ بھی اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ جہنمی لوگ برا کام کر کے جہنم میں ہمیشہ رہیں گے اور ایمان والے لوگ نیک کام کر کے ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔ تو جنت والے لوگ جو جنت میں جائیں گے وہ بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جائیں گے، اور جو برے لوگ ہیں جو برا کام کرتے ہیں، جہنمی لوگ ہیں، وہ برا کام کی وجہ سے جہنم میں جو وہ ہمیشہ ہمیشہ جائیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم بھی دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو بھی نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہمیں بھی دنیا اور آخرت کی تمام کامیابیاں حاصل ہو جائیں اور جنت بھی مل جائے۔ آخر میں پہلے کتنا ہی گزارش، اور ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کلام مجید اور ان آیات مبارکہ کا ثواب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے اور آپ کے تمام اہل خاندان کے وسیلہ جلیلہ سے، اہل بیت کی وسیلہ جلیلہ سے اپنی مرحوم والدہ کی دعائے مغفرت اور دعائے ایصال ثواب کے لیے ہم پیش کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کلام مجید کے ثواب کو میری والدہ کی دعائے مغفرت اور ایصال ثواب کے لیے قبول فرمائے، اور میری والدہ کے درجات کو بلند فرمائے، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، ان کی قبر کی تمام منازل کو آسان فرمائے، انہیں اپنی جوار رحمت میں جگہ نصیب فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔